اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطینا کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا مسئلہ ہے، مفلسی اور محتاجی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں محتاجی ہے، بے برکتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا کاروبار یا دکان چل نہیں رہی، تو بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی کامیابی کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو کبھی مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو یہ وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو برداشت کر سکو، جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تو اس کا سارا طریقہ کار آپ جان لیں۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک عمل اثر نہیں کرے گا۔ اس عمل کی کچھ شرائط ہیں، کچھ احتیاطیں ہیں، جن کو جان کر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کیجئے، پھر آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہوگا۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل کس وقت آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت اس وظیفے کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر گھر کے مردوں کو کام کاج کی وجہ سے وظیفہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو گھر کی عورتیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اگر عورتوں کو کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، تو کوئی بھی مرد یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ جو بھی گھر کا فرد کرے، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کرے، تاکہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نیت کر کے یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے، تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کوئی عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کو ایک بار لازمی پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز والا درود شریف اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود شریف نہیں آتا، تو وہ کوئی بھی درود شریف جو اس کو آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اللہ اپنے فضل سے ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ سب مشکلیں اور پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ دوستو اللہ پاک اس صورت میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے سکون سے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت آپ کا جو بھی مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے جو آپ پوری کرانا چاہتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 41 بار پڑھ لینا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو 100 دانوں والی تسبیح پر ایک تسبیح استغفار کی بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور خوب عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور خوب توجہ اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا اور آپ کی تمام مشکلوں کو آسانیوں سے بدل دے گا۔ آپ کی تمام دل کی خواہشوں کو، من کی مرادوں کو انشاءاللہ اللہ پورا فرما دے گا۔ بس آپ یقین کامل اور توجہ سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع حاصل ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوست احباب میں شیئر بھی کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔